فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں. کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں. لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں. کاشانۂ بصیرت. فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین، یہ کاشانۂ بصیرت کا یوٹیوب چینل ہے اور میں ہوں سیمی زوار. ہم مل کر پڑھے ہیں شرح نہج البلاغہ، کلام امیر المومنین علی علیہ السلام، تالیف آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی، ترجمہ زیر نگرانی مولانا سید شہنشاہ حسین نقوی، پیشکش باب العلم دارالتحقیق کراچی، والیوم 7، اور یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 42. کتاب کے صفحہ نمبر 541 پر ہم ریڈنگ کا آغاز کر رہے ہیں. خطبہ 195 کے 2 حصے ہم نے مکمل کر لیے تھے. تیسرا حصہ ہم اس نشست میں پڑھنے کا آغاز کر رہے ہیں. عربی کا یہ پیراگراف کہاں سے کہاں تک ہے آپ کی سماعتوں کی نظر. او سے یکم عباد اللہ بتقوی اللہ سے شروع ہوا ہے اور ختم ہو رہا ہے ولا معذرتن تدفعو. ترجمہ: اے اللہ کے بندو، میں تمہیں خوف خدا کی نصیحت کرتا ہوں کیونکہ یہ سعادت کی باغ دوڑ اور دین کا مضبوط سہارا ہے. سو اس کے بندھنوں سے وابستہ رہو اور اس کی حقیقتوں کو مضبوطی سے پکڑ لو کہ یہ تمہیں آسائش کی جگہوں، آسودگی کے گھروں، حفاظت کے قلعوں اور عزت کی منزلوں میں پہنچائے گا. جس دن کی آنکھیں خوف کی وجہ سے پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، جس دن کہ آنکھیں خوف کی وجہ سے پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، ہر طرف اندھیرا ہوگا. 10 مہینے کی حاملہ اونٹنیاں بیکار کر دی جائیں گی اور سور پھونکا جائے گا تو ہر جان بدن سے نکل جائے گی. زبانیں گونگی ہو جائیں گی، بلند و بالا پہاڑ مضبوط چٹانیں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، سخت پتھر آپس میں ٹکرا کر چمکتے ہوئے سراب کی طرح ہو جائیں گے، اور جہاں آبادیاں اور فلک بوس عمارتیں تھیں وہ جگہیں ہموار میدان کی صورت میں ہو جائیں گی. اس موقع پر نہ کوئی عزیز ہوگا جو اس عذاب کی روک تھام کرے، نہ عذر و معذرت پیش کی جا سکے گی جو عذاب الہی کو برطرف کر دے. انورٹڈ کاما کلوز. یہاں پہ ترجمہ مکمل ہوا تیسرے حصے کا. آئیے شرح و تفسیر پڑھتے ہیں. ہیڈنگ ہے قیامت کی ہولناکیوں کا پس منظر. تفصیلات ہیں. اس حصے میں امام علیہ السلام تمام انسانوں کو خوف خدا کی وصیت فرماتے ہیں اور تقوی کے اہم آثار کو گنواتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے بندوں، میں تمہیں خوف خدا کی نصیحت کرتا ہوں کیونکہ یہ سعادت کی باغ ڈور اور دین کا مضبوط سہارا ہے. انورٹڈ کاما کلوز. لکھا ہے لفظ زمام زے میم الف میم زمام جو کہ باغ دوڑ کے معنی میں ہے، تقوی کی روکنے کی قوت کی جانب اشارہ ہے جو کہ انسان کو گناہوں کے مقابل لگام دیتی ہے اور اسے فساد، گناہ، شیطان اور خواہشات نفسانی کے جال میں پھنسنے سے بچاتی ہے. قوام قاف واو الف میم اس جانب اشارہ ہے کہ پاک و پاکیزہ اور سعادت مند زندگی کی بنیادیں تقوی پر استوار ہوتی ہیں. بالفاظ دیگر تقوی میں ایک جانب تو مزاحمت و رکاوٹ کا پہلو پایا جاتا ہے اور دوسری جانب سے اس میں تعمیری پہلو بھی پایا جاتا ہے، اور جب یہ دونوں باہم مل جائیں تو انسان کی سعادت اور نجات مکمل ہو جاتی ہے. ایک جملہ کہنا کافی ہے کہ تقوی کی موجودگی میں انسان کی سعادت مادی اور معنوی لحاظ سے مکمل ہے. نہج البلاغہ کے بعض شارحین نے زمام اور قوام زے میم الف میم زمام اور قوام قاف واو الف میم کو عبادات سے مربوط جانا ہے، جبکہ یہ معلق کے حذف ہے زال فے حذف ہونے کے
قبیل میں سے ہے، جو کہ اس جملے کے مفہوم کو عمومیت بخشتا ہے۔ عین میم واو میم یہ تے عمومیت بخشتا ہے۔ اور آیات قرآنی بھی اس بات پر گواہ ہیں کہ تقوی آخرت میں بھی نجات کا سبب ہے اور مادی زندگی میں بھی برکت کا باعث ہے۔ ایک جانب ارشاد ہوتا ہے انورٹڈ کاما سورہ مریم کی آیت نمبر 63، یہی وہ جنت ہے جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں متقی افراد کو قرار دیتے ہیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ سورہ مریم آیت 63 کا ہم نے ترجمہ پڑھا۔ پھر لکھا ہے دوسری جانب ارشاد ہوتا ہے ترجمہ، اور اگر اہل قریہ ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کر لیتے تو ہم ان کے لیے زمین اور آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے، انورٹڈ کاما کلوز۔ سورہ اعراف آیت نمبر 96 کا یہ ہم نے ترجمہ پڑھا۔ پھر لکھا ہے کہ امام علیہ السلام بات کو جاری رکھتے ہوئے وضاحت اور تاکید کے طور پر فرماتے ہیں انورٹڈ کاما کہ سو اس کے بندھنوں سے وابستہ رہو اور اس کی حقیقتوں کو مضبوطی سے پکڑ لو کہ یہ تمہیں آسائش کی جگہوں، آسودگی کے گھروں، حفاظت کے قلعوں اور عزت کی منزلوں میں پہنچائے گا، انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر لکھا ہے یہاں پہ عربی کا ایک لفظ ہے وثائق، واو سے الف حمزہ قاف، آگے لکھا ہے وثیقت کی جمع ہے جو کہ مضبوط گرفت کے معنی میں ہے۔ یہ تقوی کے ظاہری پہلوؤں کی جانب اشارہ ہے، اور لفظ حقائق ہے، قاف الف حمزہ قاف، حقائق جو کہ حقیقت کی جمع ہے، تقوی کے حقیقی پہلوؤں کی جانب اشارہ ہے۔ درج بالا عبارت میں نتیجے کے طور پر مذکور 4 جملے جو کہ فرضی شرط کا جواب ہیں بتاتے ہیں کہ تقوی سے تمسک کرنا سکون اور کشادگی کا بھی باعث ہونے کے ساتھ ساتھ خطروں سے محفوظ رہنے اور عزت کا بھی باعث ہے۔ ہاں، جب تقوی معاشرے پر الہی ذمہ داری کے احساس کے معنوں میں حاکم ہو تو بہت کم کوئی دوسرے کی حق تلفی کرے گا، جس کے نتیجے میں معاشرے میں آرام و سکون کا راج ہوگا۔ اس کے بعد امام علیہ السلام بات کو جاری رکھتے ہوئے مزید فرماتے ہیں، آئیے ترجمہ پڑھتے ہیں ہم، کہ مولا فرماتے ہیں انورٹڈ کاما کہ جس دن کہ آنکھیں خوف کی وجہ سے پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، ہر طرف اندھیرا ہوگا، 10 مہینے کی حاملہ اونٹنیاں بیکار کر دی جائیں گی، انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ تینوں اوصاف پہلی چنگھاڑ اور دنیا کے اختتامی زلزلے سے متعلق ہیں، کیونکہ وہ چنگھاڑ اس قدر وحشتناک اور دہشت انگیز ہوگی کہ سبھی اپنے ماں سوا سب سے غافل ہو جائیں گے، جیسا کہ قرآن میں واضح ارشاد ہوتا ہے سورہ حج کی آیت نمبر 2، ترجمہ، جس دن تم دیکھو گے کہ دودھ پلانے والی عورتیں اپنے دودھ پیتے بچوں سے غافل ہو جائیں گی اور حاملہ عورتیں اپنے حمل کو گرا دیں گی، اور لوگ نشے کی حالت میں نظر آئیں گے، حالانکہ وہ بدمست نہیں ہوں گے بلکہ اللہ کا عذاب ہی بڑا سخت ہوگا، انورٹڈ کاما کلوز۔ گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے امام علیہ السلام قیامت کے آغاز کے ایک گوشے کو بیان فرماتے ہیں جو دلوں کو لرزا دیتا ہے اور افکار کو حیرت میں غرق کر دیتا ہے، انورٹڈ کاما، سور پھونکا جائے گا تو ہر جان بدن سے نکل جائے گی، زبانیں گونگی ہو جائیں گی، بلند و بالا پہاڑ، مضبوط چٹانیں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، سخت پتھر آپس میں ٹکرا کر چمکتے ہوئے سراب کی طرح ہو جائیں گے، اور جہاں آبادیاں اور فلک بوس عمارتیں تھیں وہ جگہیں ہموار میدان کی صورت میں ہو جائیں گی، انورٹڈ کاما کلوز۔ قرآن مجید کی تمام آیات سے بخوبی معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کے خاتمے پر قیامت کے آغاز میں 2 قسم کی شدید اور دہلا دینے والی تبدیلیاں رونما ہوں گی، جو کہ سور کا پھونکا جانا ہے۔ قدیم زمانے میں جب لشکر کو چلنے کا اشارہ دینا مقصود ہوتا یا اعلان جنگ کرنا ہوتا یا سوئے ہوئوں کو جگانا ہوتا تو ان میں سے ہر مقصد کے لیے مخصوص سور پھونکا جاتا تھا، سننے والے اس کے پھونکے جانے کا مطلب جان جایا کرتے تھے۔ اس بنا پر سور پھونکے جانے کا مطلب ایک عظیم تبدیلی کی شروعات ہے۔ قرآن مجید کی آیات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جب پہلا سور پھونکا جائے گا تو اس کے ساتھ ہی پورے جہان میں ایک عظیم زلزلہ رونما ہوگا اور تمام زندہ موجودات اس کی شدت کے زیر اثر جان دے دیں گے، یہی موت کا سور ہے۔ اب سامعین، یہاں پر 2
آیات دی ہوئی ہیں، آئیے ہم مل کر ترجمہ پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے یہاں پہ دی ہوئی ہے سورہ حج کی آیت نمبر 1 اور 2 کا ترجمہ کہ قیامت کا زلزلہ بہت بڑی شے ہے جس دن تم دیکھو گے کہ، اور یہاں پر اتنا ہی بس لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد اگلا ہے سورہ زمر کی آیت نمبر 68 ترجمہ، اور جب سور پھونکا جائے گا تو زمین و آسمان کی تمام مخلوقات بے ہوش ہو کر گر پڑیں گی، اور پھر ساتھ ہی لکھا ہے کہ یہ آیات اسی سور کی جانب اشارہ ہے۔ دوسری مرتبہ سور پھونکنے جانے کی وجہ کے وقت کہ جسے زندگی اور حیات کی تجدید کا سور کہا جاتا ہے، ایک نئی تبدیلی آئے گی اور جہان کے ویرانے میں ایک نئی دنیا ابھر کر آئے گی، مردے قبروں سے اٹھیں گے اور حساب کے لیے تیار ہوں گے۔ سورہ زلزال میں دوسرے سور کی جانب قرآن میں اشارہ کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ جب زمین بڑے زوروں کے ساتھ زلزلے میں آ جائے گی اور زمین اپنے اندر کے بوجھ، معدنیات، مردے وغیرہ نکال باہر کر دے گی، اور ایک انسان کہے گا کہ اس کو کیا ہو گیا، تو اور اس روز وہ اپنے سب حالات بیان کر دے گی، انورٹڈ کاما کلوز۔ اسی طرح سورہ زمر کی زے میم رے کی گزشتہ آیت کے بقیہ حصے میں ارشاد ہوتا ہے، انورٹڈ کاما، کہ اس کے بعد پھر دوبارہ پھونکا جائے گا تو سب کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے، انورٹڈ کاما کلوز۔ امام علیہ السلام نے جو کچھ خطبے کے اس حصے میں بیان فرمایا وہ پہلے سور کی جانب اشارہ ہے جو دنیا کی ویرانی، پہاڑوں کے پاش ہو جانے، زندگی کے آثار کے محو ہو جانے اور انسانوں کی موت کا سبب ہوگا۔ اس خطبے کے ذیل میں جو کچھ آیا ہے وہ دوسرے سور کے بعد کے حالات کی جانب اشارہ ہے، جس میں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، انورٹڈ کاما، کہ اس موقع پر نہ کوئی عزیز ہوگا جو اس عذاب کی روک تھام کرے، اور نہ عذر و معذرت پیش کی جا سکے گی جو عذاب الہی کو برطرف کر دے، انورٹڈ کاما کلوز۔ امام علیہ السلام کے جملے بھی قرآن مجید کی آیات سے لیے گئے ہیں، جن میں ارشاد ہوتا ہے، انورٹڈ کاما ترجمہ، سورہ غافر کی آیت نمبر 18 ترجمہ، کہ اور ظالمین کے لیے نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ سفارش کرنے والا جس کی بات سن لی جائے، انورٹڈ کاما کلوز۔ نیز ارشاد ہوتا ہے، انورٹڈ کاما، یہ سورہ روم کی آیت 57 کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں ترجمہ، کہ پھر آج ظالموں کو نہ کوئی معذرت فائدہ پہنچائے گی اور نہ ان کی کوئی بات سنی جائے گی، انورٹڈ کاما کلوز۔ جیسا کہ مذکورہ آیات سے پتہ چلتا ہے کہ معذرت کی عدم قبولیت ان افراد سے مخصوص ہے جنہوں نے اپنے اعمال کے ذریعے شفاعت کے وسائل کو تباہ کر ڈالا ہے، لیکن جنہوں نے شفاعت کی راہ کو دوبارہ ہموار کیا، شفاعت انہی کے شامل حال ہوگی۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، جو کہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 28 کا ترجمہ، کہ اور وہ اس شخص کے سوا جس سے خدا راضی ہو کسی کی سفارش بھی نہیں کرتے، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ یوں پیج 547 پر خطبہ 195 مکمل ہوا، اور اب پیج 47 پہ مکمل ہوا، 48 خالی ہے، اور اس کے بعد چلتے ہیں اگلے خطبے کی جانب، یعنی خطبہ 196 جو کہ کتاب کے صفحہ نمبر 549 سے آغاز ہو رہا ہے۔ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ امام علیہ السلام کے خطبوں میں سے یہ ایک خطبہ ہے۔ خطبے کی سند پڑھتے ہیں۔ اس خطبے کو سید رضی رحمۃ اللہ کے علاوہ دوسرے ماخذوں میں بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ من جملہ آمدی، الف مدہ میم دال چوٹی آمدی نے اس خطبے کے کچھ حصوں کو غرر الحکم میں حرف الف کے ذیل میں ذکر کیا ہے۔ نیز خطبہ 192 کے کچھ حصوں کو اس خطبے کے کچھ حصوں کے ساتھ اور اس خطبے کے کچھ حصوں کو خطبہ 191 کے ساتھ ذکر کیا ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ دونوں خطبے ایک ہی تھے، اور آمدی نے اسے نہج البلاغہ کے علاوہ دوسرے ماخذ سے لیا ہے۔ حوالہ ہے مصادر نہج البلاغہ، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 74۔
اور اب آئیے پڑھتے ہیں ہیڈنگ خطبہ ایک نگاہ میں۔ لکھا ہے اس خطبے کے انتخاب کی روش سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کسی مفصل خطبے کا حصہ تھا اور مرحوم سید رضی نے اپنے مخصوص طریقہ انتخاب کے مطابق دوسرے حصوں میں سے اس حصے کا انتخاب کر کے اسے مستقل خطبے کی حیثیت بخشی۔ بہرحال یہ خطبہ 3 حصوں سے تشکیل پایا ہے۔ پہلے حصے میں امام علیہ السلام پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قیام اور جہان انسانیت بالخصوص عرب معاشرے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انجام دی ہوئی خدمات کی جانب مختصر اور جامع اشارے کرتے ہیں۔ دوسرے حصے میں تقویٰ کی وصیت کے بعد اپنے تمام مخاطبوں کو دنیا کی زیب و زینت پر فریفتہ ہونے سے منع کرتے ہیں اور خوبصورت اور جامع تشبیہات کے ذریعے دنیا کی بے ثباتی اور بے اعتباری کو واضح فرماتے ہیں۔ تیسرے حصے میں امام علیہ السلام سبھی کو نجات کا راستہ دکھاتے ہیں اور تاکید کرتے ہیں کہ جب تک تم میں قوت ہے موقع سے فائدہ اٹھاؤ اور اس سے پہلے کہ موت تمہیں دامنگیر ہو تم سعادت کا دامن پکڑ لو۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ اب یہاں پر خطبے کا پہلا حصہ ہے، عربی کا پیراگراف شروع ہو رہا ہے۔ بَعَثَهُ حِینَ لَا علم تھوڑا سا مٹا ہوا تھا اور یہ پیراگراف ختم ہو رہا ہے منہا فَإِلَى مَهْلَكٍ۔ ترجمہ اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس وقت مبعوث کیا جب کہ ہدایت کا کوئی نشان باقی نہ رہا تھا، نہ دین کا کوئی بلند مینار اور نہ حق کی کوئی واضح راہ موجود تھی۔ اے اللہ کے بندو، میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی نصیحت کرتا ہوں اور اس دنیا سے خبردار کیے دیتا ہوں جو کوچ کی جگہ بے لطفی اور بدمزگی کا مقام ہے۔ اس میں بسنے والا آخرکار کوچ کرنے پر مجبور ہوگا، ٹھہرنے والا اپنا رخ موڑ کر اس سے الگ ہو جائے گا۔ یہ اپنے رہنے والوں سمیت اس طرح ڈاواڈول ہو رہی ہے جس طرح وہ کشتی جسے تند ہوائیں ہچکولے دے رہی ہوں۔ کچھ ان میں سے ہلاک و غرق ہو گئے ہیں اور جو بچ رہے ہیں وہ موجوں کی سطح پر تھپیڑے کھا رہے ہیں اور ہوائیں انہیں اپنے دامنوں سے دھکیل رہی ہیں اور ہولناکیوں کی جانب بڑھائے جا رہی ہیں۔ جو غرق ہو چکا ہے وہ ہاتھ نہیں لگے گا اور جو بچ رہا ہے اسے بھی ہلاکت درپیش ہے۔ یہاں پر ترجمہ مکمل ہوا۔ آئیے پڑھتے ہیں شرح و تفسیر۔ ہیڈنگ ہے دنیا کا ہولناک سمندر۔ امام علیہ السلام خطبے کے اس پہلے حصے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے دور یعنی عصر جاہلیت کو 3 مختصر جملوں میں یوں واضح فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس وقت مبعوث کیا جب کہ ہدایت کا کوئی نشان باقی نہ رہا تھا، نہ دین کا کوئی بلند مینار اور نہ حق کی کوئی واضح راہ موجود تھی۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ پرانے وقتوں میں آج کی طرح صحرائی اور کوہستانی راستے واضح نہیں تھے، البتہ شاہراہیں زیادہ رفت و آمد کے باعث واضح تھیں، لیکن پگڈنڈیاں واضح نہیں تھیں۔ مسافروں کی سہولت کی خاطر دن کے اوقات میں ستون وغیرہ کی شکل کی علامتیں راستے میں جا بجا نصب کی جاتی تھیں جنہیں علم کہا جاتا ہے، اور رات میں ان کے اوپر چراغ روشن کیا جاتا تھا اور اسی وجہ سے ان کا نام مینار پڑ گیا۔ اس بنا پر اگر یہ چیزیں نہ ہوتیں تو مسافروں کے راستہ بھٹکنے کے امکانات بہت زیادہ تھے۔ امام علیہ السلام عصر جاہلیت کے لوگوں کے طرز حیات کو ایسے تنگ و تاریک راستے سے تشبیہ دیتے ہیں جس پر چلنے والوں کے لیے نہ کوئی علامت ہے اور نہ کوئی روشن چراغ، اور اس کا نتیجہ وہی ضلال مبین، ضاد لام الف لام میم بے یہ نون بریکٹ میں لکھا ہے، کھلی گمراہی۔ تو پھر اس لائن کو دوبارہ پڑھتے ہیں کہ اور نہ کوئی چراغ اور نہ کوئی روشن چراغ، اور اس کا نتیجہ وہی ضلال مبین یعنی کھلی گمراہی ہی ہے۔ ایسے افراد کے بارے میں قرآن میں ارشاد ہوتا ہے جو کہ سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 ہے۔ ترجمہ کہ اگرچہ ان پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے تو یہ لوگ صریحی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے، انورٹڈ کاما کلوز۔ اس کے بعد امام علیہ السلام تمام انسانوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں انورٹڈ کاما، اے اللہ کے بندو، میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی نصیحت کرتا ہوں اور اس دنیا سے خبردار کیے دیتا ہوں جو کوچ کی جگہ ہے، بے لطفی اور بدمزگی کا مقام ہے۔
اس میں بسنے والا آخر کار کوچ کرنے پر مجبور ہوگا، ٹھہرنے والا اپنا رخ موڑ کر اس سے الگ ہو جائے گا۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ چاروں جملے دنیا کی رنج و درد آمیز بے قراری اور بے ثباتی کی جانب اشارہ ہیں، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ان کی بے ثباتی اور رنج و آلام کے واضح ہونے کے باوجود کچھ گروہ اسے دائمی سمجھتے ہیں اور اس کے لیے سر توڑ کوشش کرتے ہیں۔ اس کے بعد امام علیہ السلام اس چال باز دنیا کے لیے ایک بہت واضح اور دہلا دینے والی مثال پیش کرتے ہیں جس سے بہتر کوئی دوسری مثال نہیں ہو سکتی۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ اپنے رہنے والوں سمیت اس طرح ڈاواں ڈول ہو رہی ہے جس طرح وہ کشتی جسے تند ہوائیں ہچکولے دے رہی ہوں۔ کچھ ان میں سے ہلاک و غرق ہو گئے ہیں اور جو بچ رہے ہیں وہ موجوں کی سطح پر تھپیڑے کھا رہے ہیں اور ہوائیں انہیں اپنے دامنوں سے دھکیل رہی ہیں اور ہولناکیوں کی جانب بڑھائے جا رہی ہیں۔ جو غرق ہو چکا ہے وہ ہاتھ نہیں لگے گا اور جو بچ رہا ہے اسے بھی ہلاکت درپیش ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ دنیا کو ایک سمندر سے تشبیہ دینا اور اس میں رہنے والوں کو کشتی پر سوار افراد سے تشبیہ دینا، اور وہ بھی سخت طوفان کے وقت جس کا نتیجہ کچھ لوگوں کا غرق ہونا ہے۔ یہ تشبیہ امیر المومنین علیہ السلام کے اس خطبے سے پہلے لقمان حکیم کے کلمات میں آئی ہے، ہر چند اس کی تعبیرات اتنی خوبصورت نہیں ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک پرمعنی حدیث کے مطابق جس میں آپ علیہ السلام ان سے نقل فرماتے ہیں، لقمان کہتے ہیں انورٹڈ کاما ترجمہ کہ اے میرے بیٹے، دنیا ایک گہرا سمندر ہے جس میں بہت سے لوگ غرق ہو چکے ہیں۔ اس دنیا میں تقویٰ کو اپنی کشتی قرار دو، ایمان کو اس کا ساز و سامان، توکل کو اس کا بادبان، عقل کو اس کا ناخدا، علم کو اس کا رہنما اور صبر کو اس کا پتوار پہ واولفرے قرار دو۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا، اور یہاں پر نوٹ کیجئے کتاب الکافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 16 اس کا حوالہ ہے۔ پھر آگے چلتے ہیں، لکھا امام علی مقام علیہ السلام نے اسی خطبے میں آگے چل کر اس خوفناک سمندر سے نجات کا طریقہ بیان فرمایا ہے۔ بہرحال امام علیہ السلام نے اس واضح اور خوبصورت تشبیہ میں دنیاوی لوگوں کے حال کی عکاسی فرماتے ہوئے کہا ہے کہ وہ کس طرح سے انواع و اقسام کی مصیبتوں، زحمتوں اور بلاؤں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ مسلسل امن کی جگہ بے سکونی، سلامتی کی جگہ بیماری، تونگری کی جگہ فقر و فاقہ، جمعیت کی جگہ افراتفری لیتی ہے، اور مختلف قسم کے حوادث مختلف گروہوں کو نگل لیتے ہیں۔ ایسے میں تعجب ہے ان لوگوں پر جو اس دنیا کو دل دے بیٹھے ہیں اور اس سے وفاداری کی امید لگائے ہوئے ہیں۔ اور اب آئیے دوسرا حصہ، عربی میں کہاں سے کہاں تک آغاز ہوتا ہے، عباد اللہ ان، اور ختم ہو رہا ہے لا تنتظروا قدومہ۔ ترجمہ، اے اللہ کے بندوں نے اعمال بجا لاؤ ابھی، جب کہ زبانوں کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں، بدن تندرست اور ہاتھ پیروں میں لچک ہے کہ جو چاہو ان سے کام لے سکتے ہو، آنے جانے کی جگہ وسیع اور میدان عمل کشادہ ہے، قبل اس کے کہ فرصت رفتہ موقع نہ دے اور موت ٹوٹ پڑے۔ اپنے لیے موت کو یہ سمجھو کہ وہ آ چکی ہے، اس کا انتظار نہ کرو کہ وہ آئے گی۔ فرصت کو، اب یہاں پر آئیے ہیڈنگ آ گئی، ترجمہ تو مکمل ہوا، اب ہیڈنگ آ گئی ہے، لکھا ہے فرصت کو غنیمت جانو۔ تفصیلات ہیں کہ امام علیہ السلام خطبے کے اس حصے میں، گزشتہ حصے میں بیان کردہ خطرناک حوادث سے نجات کے طریقے کی جانب اشارہ فرماتے ہیں اور واضح طور پر بتاتے ہیں کہ اگر ان دستورات کو عملی طور پر اپنا لیا جائے تو دنیا کی لبھانے والی خطرناک فریبی موجوں سے نجات پانا حتمی ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں انورٹڈ کاما کے اے اللہ کے بندوں نے اعمال بجا لاؤ ابھی، جب کہ زبانوں کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں، بدن تندرست اور ہاتھ پیروں میں لچک ہے کہ جو چاہو ان سے کام لے سکتے ہو، آنے جانے کی جگہ وسیع اور میدان عمل کشادہ ہے، قبل اس کے کہ فرصت رفتہ موقع نہ دے اور موت ٹوٹ پڑے۔ اپنے لیے موت کو یہ سمجھو کہ وہ آ چکی ہے، اس کا انتظار نہ کرو کہ وہ آئے گی۔ انورٹڈ کاما یہاں کلوز ہو گیا۔ امام علیہ السلام ان پرمعنی جملوں میں سبھی، بالخصوص جوان و
پیر کو خبردار کرتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ بڑھاپے اور فرسودگی کا دور آئے، زبان کام کرنا چھوڑ دے، بدن بیمار ہو جائے، اعضاء سوکھ جائیں اور دوڑ دھوپ کے لیے وقت قلیل رہ جائے، عمل کریں کہ وہ عمل جو بہترین ذخیرہ اور نجات کا وسیلہ ہے وہ اعمال صالح ہیں۔ آگے چلتے ہیں، نیکسٹ پیراگراف میں لکھا ہے کہ اسی طرح امام علیہ السلام یہ تاکید کرتے ہیں کہ تم جس سن و سال کے بھی ہو، موت کو دور نہ جاننا۔ جوانی، شباب اور تندرستی کے زمانے ان غافلوں جیسے نہ بن جانا جن سے جب کہا جاتا ہے کہ گناہ بس کر دو، خدا کی طرف لوٹ جاؤ، تو کہتے ہیں کہ ابھی فرصت باقی ہے، کون جانتا ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے، اور کون ضمانت دے سکتا ہے کہ چند لمحوں کے بعد کیا ہونے والا ہے، اور ہم میں سے کون زندہ ہے اور کون مرا ہے۔ اس مطلب سے مشابہ ایک مطلب خطبہ نمبر 237 میں بھی آیا ہے، جس میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں انورٹڈ کوما کے اعمال بجا لاؤ، ابھی جب کہ تم زندگی کی فراخی اور وسعت میں ہو، اعمال نامے کھلے ہوئے اور توبہ کا دامن پھیلا ہوا ہے، انورٹڈ کوما کلوز۔ آخری 3 جملے ہیں، یہاں پر لکھا ہے قابل توجہ بات یہ ہے کہ نہج البلاغہ کے اکثر نسخوں کے اندر خطبے کے آغاز میں فعملو، فے الف عین میم لام واو، فعملو کے بجائے الآن فعملو لکھا ہوا ہے، اور قرائن قاف الف حمزہ نون اور قرائن شاہد ہیں کہ یہی نسخہ صحیح ہے۔ مطالب کا تسلسل اور نصاحے نون صاد الف حمزہ ہے کا تناسب بھی لزوم عمل کی حکایت کرتے ہیں، لام زے واو میم اور زیر ہے اس کے ساتھ، لزوم عمل کی حکایت کرتے ہیں۔ خطبہ 237 بھی اس پر گواہ ہے۔ سامعین، اب یہاں پر ہم خطبہ 197 کو پڑھ کے مکمل کر چکے، اور یہ ہے کتاب کا صفحہ 554۔ تو اب ہم یہاں پر آپ سے اجازت چاہیں گے، کیونکہ اگر ہم نے اگلا خطبہ سٹارٹ بھی کر دیا تو میرا نہیں خیال کہ ہم اس کو مکمل کر پائیں گے، کیونکہ وہ تھوڑا طویل ہے، لہٰذا آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ فی امان اللہ، خدا حافظ۔